نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگان محترم، عزیز طلباء اکرام اور جامعہ کے حضرات اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ماہانہ خانقاہی پروگرام جو ہے وہ اپنی اصلاح کے حوالے سے ہے۔ اسی اصلاحی حوالے سے چند باتیں میں آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں۔ تو جو ہے میری بات کہ ہم آج کی اس مجلس میں حاضر ہیں، تو ہم آج یہ عزم پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہماری جو آج کے بعد کی زندگی ہوگی وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔ اس بات کا عزم کریں، اسی کا نام اصلاح ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ پہلے جو کچھ تھا وہ زندگی میری ایسی تھی کہ اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اصلاح شدہ زندگی ہے، لیکن اب انشاءاللہ میں یہ عزم کرتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں گا۔ اس کے لیے میں پرعزم ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ بڑے سے بڑے اللہ والے کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ والے تو اور بات ہے، اگر کوئی شخص اپنی اصلاح نہیں چاہتا اور وہ اللہ کے نبی کی صحبت بھی اختیار کر لے اور اس کو خود کو فکر نہ ہو تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے عزم کرنا ہے، ہم نے ارادہ کرنا ہے۔ جب کسی انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے اور وہ اس فکر کی بنیاد پر جستجو اور کوشش شروع کر دیتا ہے اور عزم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو اس کا مطلوبہ معیار جو اصلاح والا معیار ہے اللہ پاک اس کی زندگی میں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر عزم نہ ہو، آپ ایک خانقاہ کو نہیں، آپ ہر خانقاہ میں آنا جانا شروع کر دیں اور آپ ایک اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں، بہت سے اللہ والوں کی صحبت بھی آپ کو ملے لیکن عزم اور ارادہ نہیں ہوگا تو آپ کو ان کی صحبت فائدہ نہیں دے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ آج کے بعد کی جو ہماری زندگی ہوگی انشاءاللہ وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔
اور جو الحمدللہ بہت سی نعمتیں جو ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، پھر ایک ایمان والے کے اندر اللہ کو مطلوب ہیں، بہت سی نعمتیں ہمیں حاصل بھی ہیں. سمجھ رہے میری بات کہ الحمدللہ ہمیں اللہ پر ایمان کی دولت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا پوری طرح نہ صحیح لیکن قدر اجمال کے ساتھ ہمیں اس کا ادراک ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے رازق ہیں، خیر اور شر ان کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، ہم جانتے ہیں. اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا رشتہ، ہمیں اس کا علم بھی ہے اور اس پر اللہ کے شکر گزار بھی ہیں، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا، الفت کا، ایک عظمت کا تعلق وہ بھی حاصل ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی بہت سی نعمتیں آپ حضرات ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں. جس طرح حاصل کرنا چاہیے اعتراف ہے کہ بھئی اس طرح تو نہیں کر رہے ہم. آپ حضرات اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے، یہ اعتراف ہے. لیکن بہرحال اس کے وجود تو ہے نا، حصول علم کی ایک صورت تو اختیار کر رکھی ہے نا. اسی طرح اعمال جیسے ہونے چاہیے اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کی صورت تو ہے نا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان کیا ایمان ہے جی، اور ہماری نماز کیا نماز ہے، اور ہمارا قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے جملے ہرگز پسند نہیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے آپ اس کا اقرار کریں، آپ اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں. لوگوں کو بتائیں جہاں بیٹھے کہ جی الحمدللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین کی تعلیم کے لیے بھیجا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں نماز پر لگایا، اور آج الحمدللہ ہمیں اس پر بڑی خوشی ہے. تو جو اللہ نے احسانات کر رکھے ہیں ان احسانات کا انسان کو اظہار بھی کرنا چاہیے، اس پر خوش بھی ہونا چاہیے، ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کو ایک معیار مطلوب ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس انسان کا ظاہری ڈھانچہ ایسا ہو اور اس کا جو باطنی حال ہے وہ ایسا ہو. یہ ایک مطلوبہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میں اس انسان کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں. اسی کو ہم کہتے ہیں ظاہری باطنی اصلاح، کہ انسان کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے اور انسان کا باطن بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے. یہی ہے ظاہری باطنی اصلاح. جب یہ معیار حاصل ہو جائے کہ انسان کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو گیا اور اس کا باطن بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو گیا، تو اس کے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہوگی. اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ ظاہر اور باطن کی اس حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر کیسا چاہتے ہیں. ادھر میں طرف دیکھیں، اللہ رب العزت ہمارا ظاہر کیسا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا باطن کیسا چاہتے ہیں. یہ بات ہمیں وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا اللہ رب العزت سے بغیر کسی واسطے کے یا کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط ہو. اب میں اور آپ ہمارا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر جہاں اور بہت سے احسانات فرمائے، ایک عظیم الشان اس احسان ہم پر یہ فرمایا کہ اپنے اور ہمارے درمیان
حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان واسطہ بنایا کہ ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا ظاہر کیسا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا باطن کیسا اچھا لگتا ہے. تو اب اسی معیار پر ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنی صحبت سے، اپنے ارشادات سے کیسے لوگ پیار کیے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ظاہر کیسا امت کے سامنے پیش کیا، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آپ علیہ السلام کا باطن کیسا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی صحبت سے صحابہ اکرام کے اندر کیسے اخلاق پیدا فرمائے، صحابہ اکرام کے اخلاق کیا تھے، ان کا باطن کیسا تھا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں وہ تعلیمات بھی دی اور وہ عملی صورت بھی دی کہ علم بھی دیا کہ جس کے ذریعے سے ظاہر اور باطن کے پسندیدہ اللہ کو کیسے پسند ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور اس کا نمونہ بھی دیا آپ علیہ السلام کی صورت میں اور صحابہ اکرام کی صورت میں. تو اب آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ پر دھیان دیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میرا جو ظاہر ہے اب اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کی داڑھی کیسی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا لباس کیسا ہے، آپ کی مذاقتہ کیسی ہے، آپ کی چال ڈھال کیسی ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں. یہ سب چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں. تو اب میرے بھائی یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب انسان اپنے اندر غور و فکر کرے گا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، صحابہ اکرام کا نمونہ اپنے سامنے رکھ رہا ہے کہ ایک طرف اس نمونے کو اپنے سامنے رکھے اور دوسری طرف اپنی زندگی کو سامنے رکھے. اب تجزیہ کرے، تقابل کرے کہ کیا میرا ظاہر ایسا ہے کہ جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیا میرا ظاہر ایسا ہے کہ جیسے حضرات صحابہ اکرام کا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ہم اپنے اندر تلاش کریں گے تو ہمیں بہت سے خامیاں نظر آئیں گی کہ ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری گفتگو، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک، یہ سب چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر وہ معیار پیدا نہیں ہوا کہ جو صحابہ اکرام کا تھا، جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ کو تو وہی پسند ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے، اسی لیے وہ اسوہ ہے ہمارے لیے. اسی طرح باطنی حوالے سے ہم غور و فکر کریں گے کہ ایمان کی وہ کیفیات، ایمان کا وہ معیار کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں کیسی ہونی چاہیے، اللہ کی شان آپ کے دل میں کیسی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت آپ کے دل میں کیسی ہونی چاہیے، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے. لوگوں کے ساتھ آپ معافی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ بدلے کا معاملہ کرتے ہیں، اثار کا معاملہ کرتے ہیں. آپ کے اندر خدا نہ خواستہ حسد تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے، بغض اور عداوت تو نہیں ہے، انتقام کا جذبہ تو نہیں ہے، دنیا اور پیسے کی جو ایسی حرص کے جو دین کو بھلا دے وہ چیز تو نہیں ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم اپنے اندر غور و فکر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات کر دی کہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اب وہ اصلاح کس معیار پر کرنی ہے، وہ معیار میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو میرے بھائی اب یہ بات تو ہم نے عزم بھی کر لیا، سمجھے میری بات کو. اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کو دوبارہ سمجھ لیتے ہیں کہ پہلا کام ہم نے کیا کیا آج کی مجلس میں کہ ہم نے عزم کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے.
دوسری بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ اصلاح کہتے کس کو ہیں، کہ وہ کون سا معیار ہے جس پہ ہم اپنے آپ کو لے جائیں. دوسری بات ہم نے یہ سمجھ لی. اب تیسری بات جو آج کی مجلس میں سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عزم بھی ہے، اصلاح کا معیار بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے معیار پر لے جائیں. اس جیسا ہو نہیں سکتا، صرف ہم نے اس کی کوشش کرنی کہ ہمارے اندر وہ عادات پیدا ہو جائیں، اعمال کی وہ شکل و صورت پیدا ہو جائے اور اخلاق کا کوئی ایک قطرہ اس جیسا پیدا ہو جائے. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ نقل اور کوشش پر ہی اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب اگلا جو تیسری بات ہے آج کی مجلس کی وہ یہ کہ یہ چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، یہ چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی، اس بات کو ذرا سمجھیں. عزیز طلباء اکرام، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سب کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی. دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی. مثال کے طور پر میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا، انتہائی انسان کے ساتھ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا نا، اب اس پانی کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اگر انسان اس پانی کو اپنے جسم کے ضرورت کے مطابق استعمال کرے گا تو وہ پانی اس کی پیاس بھی بجھائے گا اور اس کو زندہ بھی رکھے گا. لیکن وہی پانی اگر وہ انسان ضرورت سے زیادہ استعمال کر لے تو وہ پانی اس کو بیمار بھی کر سکتا ہے، اور بعض اوقات وہی پانی کی زیادتی جو ہے وہ انسان کو موت کے دہانے پر بھی لے جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں، ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اب روٹی جو ہے، روٹی یہ ایک نفع کی چیز ہے. انسان کی بھوک بھی اس سے مٹتی ہے، اس کو توانائی اور قوت بھی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو زندگی بھی اس سے حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسی روٹی کو ضرورت سے زیادہ کھا لے یا بار بار کھاتے چلا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہی روٹی جو اس کے لیے نفع مند تھی اب یہ اس کے لیے نقصان سے ثابت ہو رہی ہے. بیمار ہو رہا ہے روٹی کی زیادتی کی وجہ سے. معلوم ہو گیا پانی اور روٹی دونوں کے اندر نفع بھی تھا اور اس کے اندر خیر بھی تھی، شر بھی تھا، نقصان بھی تھا، سب کچھ اس کے اندر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے وہ کائنات کی ہر چیز کی خیر کو سمیٹنا جانتا ہے اور اس کے شر سے بچنا بھی جانتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے. انہی میں ایک انسان ہے کہ انسان بھی اسی کائنات کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. اس انسان کے اندر بھی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. چنانچہ بہت سارے لوگ وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب وہ نقصان پہنچا رہے کسی اور کے ذریعے سے نہیں، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور بہت سے لوگ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں. اب انسان جو ہے یہ عقل مند ہے اور بولتا جانتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بھی خیر بھی ہے اور شر بھی. ایک اصول تو آپ یہ سمجھیں، ذہن میں رکھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، توجہ سے سننا میری بات کو. آج سنیں گے، کل کو انشاءاللہ یہ ابھی یاد ہوگی، پھر سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا ایک وقت میں آ کر. ابھی صرف دھیان سے سنتے چلے جائیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کے اندر جو شر ہے وہ پہلے سے موجود ہے.
شر کیا ہے؟ شر پہلے سے موجود ہے، جبکہ اس کا جو نفع ہے اور جو خیر ہے وہ باہر سے اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، وہ باہر سے اس کے اندر لائی جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک دو چار مثالیں میں مختصر عرض کرتا ہوں، آپ سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سارن بنتا ہے نا بھائی، اب وہ جو سبزی ہے بہت ساری چیزوں سے ملا کر آپ نے گوشت بنایا، سبزی بنائی، اب اس کی ذات اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، پکانے کے بعد آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر، یہ ایک مجموعہ تیار ہو گیا نا، آپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب اگر آپ نے اس کا خیال نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ گل سڑ جائے گا، اس میں سے بدبو آئے گی یا نہیں آئے گی، مجھے بتاؤ۔ تو اپنی ذات کے اندر تو اس کے یہ تھا گلنا سڑنا، آپ نے اس کو اپنی کوشش سے گلنے سڑنے سے بچایا کہ جس قدر کھا سکتے تھے کھا لیا، اور جو بچ گیا وہ آپ نے کسی ٹھنڈی جگہ پر یا آج کے دور میں فریج کے اندر آپ نے رکھ دیا، تو آپ نے یہ خیر باہر سے اس کے اندر پیدا کیا۔ اس کی ذات کے اندر یہ خیر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، گلنے سڑنے سے محفوظ رہ سکے، لیکن آپ نے باہر سے کوشش کر کے اس کے اندر آپ نے یہ خیر کی صورت پیدا کر دی۔ اسی طرح آپ آٹا گوندتے ہیں، گھر میں گوندتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ نے آٹا گوندنے کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ خشک ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا، اور وہ اس کے اندر سے سمیل آنے لگے گی، استعمال کے قابل نہیں رہے گا، کھٹاس پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ تو اب گوندنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس کے اندر خود یہ چیز موجود ہو کہ ہم اس کا خیال کریں نہ کریں وہ ٹھیک رہے، لیکن ایسا نہیں، ہماری کوشش سے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ چیزوں کے اندر خیر نہیں ہوتی، خیر باہر سے اس کے اندر لائی جاتی ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، آپ ایک مکان بناتے ہیں، اب آپ مکان خود کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ سکے۔ مثال کے طور پر آپ نے مکان بنایا، اب مکان بنانے کے بعد کوئی اس کے اندر آبادی نہیں ہوئی، بیابان چھوڑ دیا اس کو، اور جناب اس کی صفائی نہیں ہو رہی، اس کو نہ کوئی کھول رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو چند ماہ کے بعد کیا ہوگا کہ جو مکان نیا بنا ہوا تھا وہ ویرانے کی وجہ سے، غیر آباد ہونے کی وجہ سے کہیں سے اس کا پلستر گر رہا ہے، کہیں سے اس کا رنگ گر رہا ہے، اور جناب جگہ جگہ پر میل جم گئی ہے، تو وہ ساری خامیاں اس کی ظاہر ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ اپنی کوشش سے، اپنے عمل سے روزانہ اس کی صفائی کرتے رہیں، اس کا خیال رکھیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ مکان محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح کیا ہے انسان، کہ انسان کے اپنی ذات کے اندر کوئی کمال نہیں، انسان کی اپنی ذات کے اندر کوئی کمال اس کے اندر کیسے ہو؟ اس لیے کہ اس کا یہ جو وجود ہے انسان کا، توجہ ہے بھئی بات مضمون سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کا یہ جو وجود ہے، یہ وجود جن چیزوں سے بنا، جن مراحل سے گزرا، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو خود خیر پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر انسان کس سے بنا ہے بھائی؟ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کس سے بنا ہے؟ اب آپ خود بتائیں کہ مٹی جو ہے اس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، اس کی کوئی عزت ہے؟ ہر آدمی اس کو اپنے پاؤں میں رونتا ہے، اور وہ بیچاری عزت تو کیا پانا، وہ کبھی احتجاج بھی نہیں کر سکتی کہ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ نہ کوئی عقل، نہ کوئی شعور، نہ کوئی عزت، نہ کوئی عظمت، نہ کوئی شرف، کوئی چیز مٹی کے حصے میں نہیں ہے، انسان اس سے بنا ہے۔ تو جب ایک انسان کا وجود ہی ایسی چیز سے بنا ہے جس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو بے کمال چیز سے با کمال کیسے بن سکتا ہے؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟
با کمال سے بنتا تو با کمال ہوتا نا، بے کمال چیز سے بنا ہے تو با کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگلا کام دیکھیں کہ ماں باپ اس دنیا کے اندر خوراک کھاتے ہیں، اس خوراک کے نتیجے میں جہاں انسانی وجود کے اندر اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وہیں انسانی حیات کا جو سبب ہے مادہ منویہ، وہ ماں باپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ماں باپ کے اختلاط سے وہ پانی جو ہے وہ مادر رحم میں جمع ہوتا ہے اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ تو انسانی وجود کے جو چیز سبب بن رہی ہے وہ ایک ناپاک قطرہ ہے، کہ اگر وہ قطرہ دنیا میں انسانی وجود سے دنیا میں ظاہر ہو جائے تو انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نجس ہو گئے ہو، ناپاک ہو گئے ہو، لہٰذا جو ہے وہ تمہیں غسل جنابت کرنا ہے۔ جس کپڑے کو لگ گیا وہ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اور پھر مادہ منویہ کے بعد جو اگلی صورت اس نے اختیار کی گئی ہے وہ خون کا قطرے میں تبدیل ہو گیا۔ اب خون کا قطرہ خود نجس، کہ وہ اگر وضو سے نکل آئے انسان کے جسم سے باہر آ جائے تو کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا، کسی کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی جو چیزیں مادر رحم میں اس کے اندر تبدیلی آتی ہے کہ پھر جو ہے یہ گوشت کا لوچڑا بنا، پھر اس گوشت کے لوچڑے کے اندر جو ہے وہ ہڈیاں چڑھ گئی، ہڈیاں پیدا ہوئی، اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا۔ یہ ساری صورت جو بنتی ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ کو با کمال نظر نہیں آتی، اور پھر انسان مادر رحم کے اندر رہا، وہاں وہ کوئی رہنے کی جگہ تو نہیں ہے، اندھیروں کے اندر وہاں رہا، اور وہاں جو اس کو غذا ملتی نہیں وہ ماں کا خون اس کو ملتا رہا۔ تو ساری صورتیں آپ یہ دیکھ لیں، پھر اس دنیا میں آنے کا جو اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بھی کوئی با کمال نہیں ہے۔ تو یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم اس کو با کمال کہیں، لیکن انسان با کمال ہے۔ کیسے ہے کہ یہ با کمال بنتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد کمال والی چیزوں کے حاصل کرنے سے۔ اس دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا تو وہ اس وقت با کمال نہیں ہوتا، لیکن کمال والی چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ با کمال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا تو وہ جاہل تھا، وہ کیا تھا؟ جاہل تھا، کہ اسے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں جانتا، الف با بھی نہیں جانتا۔ اس کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی جو سیدھا لکھا ہوا یہ الف ہے، اور اسی الف کو جب لٹا کر لکھ دیا اور اس کے نیچے نقطہ لگا دیا تو یہ با بن گیا، اسی با کے اوپر 2 نقطے لگا دیے تو تا بن گیا، اسی کے اوپر 3 لگا دیے تو سا بن گیا۔ پتہ نہیں ہے اس کو۔ اب یہ علم حاصل کرے گا، اس علم کے ذریعے سے یہ با کمال بنے گا۔ سمجھ میں کیا بات آئی؟ توجہ سے سنیے گا۔ سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ پیدائشی طور پر انسان بے کمال بھی ہے، اور پیدائشی طور پر انسان ان صفات سے محروم ہے کہ جو صفات انسان کو با کمال بناتی ہیں۔ علم سے محروم ہے، اخلاق سے محروم ہے، چنانچہ جاہل پیدا ہوا، لیکن علم حاصل کرے گا تو عالم بھی کہلائے گا، عالم بھی بن جائے گا، اور علم کے ساتھ یہ با کمال بھی ہو جائے گا۔ اب جو بات میں نے آپ سے کہی تھی اس کو ذرا دہرائیں کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے اندر خوبی نہیں ہوتی، باہر سے خوبی اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ انسان دنیا میں آیا تو وہ جاہل تھا، اس عیب کے ساتھ پیدا ہوا، جہالت کے عیب کے ساتھ، لیکن باہر سے علوم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کو حاصل ہوئے کہ ان علوم کی وجہ سے وہ کیا بن گیا؟ با کمال بن گیا۔
چنانچہ حصول علم کے لیے تو مدرسوں کے اندر جایا جاتا ہے. ادھر توجہ کرنا بھائی, پوری توجہ کے ساتھ. حصول علم کے لیے تو مدرسوں کے اندر جایا جاتا ہے, مکتب میں جایا جاتا ہے, عالم صاحب کے پاس جایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے بچے کو عالم بنا دیں, لیکن جاہل بننے کے لیے کہیں نہیں جایا جاتا کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جہاں پر جا کے داخلہ لیں گے ہم اپنے بچے کو جاہل بنانا چاہتے ہیں. جاہل تو یہ پیدائشی طور پہ پیدا ہوا ہے, پیدائشی طور پر یہ خامی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. لیکن اب کسی ادارے میں جائے گا, کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے گا تو وہاں جا کے علم بھی حاصل کرے گا اور اخلاق بھی حاصل کرے گا. اب باہر سے ایک چیز ایک انسان کو ملی کہ علم آیا, اس علم نے اس کے جہل کو دور کیا. اخلاق آئے, اس اخلاق نے اس کو اچھی تربیت فراہم کی کہ جس کے نتیجے کے اندر اس انسان کے اندر ایک کمال پیدا ہوا. تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کے اندر جو کمالات آتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. اب اگلی بات سمجھیں کہ باہر سے جو علوم آئے, توجہ ہے بھائی سب کی, باہر سے جو علوم انسان کے اندر پیدا ہوئے, جو اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوئے, وہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ چنانچہ ہم بہت پیچھے نہیں جاتے, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین مکہ موجود تھے کہ نہیں, لیکن آپ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ اور آپ کی تربیت سے پہلے آپ کی صحبت اٹھانے سے پہلے وہ اسی طرح تھے جس طرح وہ پیدا ہوئے تھے, جاہل. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جوہرائے عرب. جاہل تھے اور اچھے اخلاق سے معروف تھے. سمجھ آگئی بھائی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کے اندر ایمان پیدا ہوا, انہیں علم دین حاصل ہوا, انہیں اعمال صالحہ کا طریقہ اور اس کی توفیق حاصل ہوئی, اور پھر عمدہ اخلاق ان کے اندر پیدا ہوئے, اور جو اخلاق برے اخلاق ہیں ان سے ان کو نجات ملی. اب کمال کہاں سے آیا؟ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ علیہ السلام کی محنت سے یہ کمال ان کے اندر پیدا ہوا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب آپ ایک بات مجھے بتائیں, توجہ سے میرا سوال بھی سنیے گا اور جواب بھی دیجیے گا. توجہ ہے بھائی سب کی, جواب آپ نے دینا ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کے حوالے سے اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے, کمال اس کے اندر آ رہا ہے باہر سے. اب جب کمال اس کے اندر آ گیا, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے. کیا کہتے ہیں؟ توجہ میرا سوال سمجھے ہو کہ اس کی ذات کے اندر تو نہ کوئی خوبی ہے نہ کوئی کمال ہے. کسی استاذ کی محنت سے, اللہ والے کی محنت سے اس کے اندر کوئی کمال پیدا ہو گیا. اب وہ کہنے یہ لگ جائے کہ یہ میرا کمال ہے. آپ بتائیں, میرے سوال کا جواب دیں کہ کیا اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوبیوں پر اترانا یہ بالکل احمقانہ بات کہ انسان کسی خوبی پر کیا کرے؟ اترائے کہ جی میرے اندر یہ خوبی ہے, اور یہ خوبی جو میرے اندر پیدا ہوئی ہے, یہ جو اچھائی میرے اندر پیدا ہوئی ہے, یہ میرا کمال ہے. بھائی آپ کا اترانا اس وقت اچھا لگتا ہے کہ جب وہ کمال خود آپ کے وجود کے اندر, وہ تو باہر سے آیا. بالکل ایسے ہی نا, جیسے ایک آدمی کو آپ 10,000 روپے دیں کہ بھی آپ 100 روپے کر کے تقسیم کر دیں. اب وہ تو مامور ہے نا, اس کے جس میں صرف ایک کام ہے. اب وہ یہ کہے میں بڑا سیٹ ہوں, پیسے تقسیم کر رہا ہوں, حالانکہ اس کے اس میں کوئی کمال نہیں ہے, وہ تو مامور ہے, کام اس کے ذمہ ہے بس, اور تو کوئی بات نہیں ہے. نہ اس کا ذاتی پیسہ ہے اور نہ اس کے اندر یہ بس موجود ہے. اگر اس کے ذاتی ہو تو شاید کبھی بھی نہ دینا. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ بھئی انسان کے اندر جب کوئی کمال پیدا ہو جائے تو اس کی نظر اسی کی طرف ہونی چاہیے
کہ جس کے فضل سے، جس کی مہربانی سے، جس کے احسان سے انسان کے اندر وہ کمال آیا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی کمال جو کسی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی نظر جانی چاہیے کہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خوبی مجھے ملی۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ اس دوران واسطہ بنے ہیں وہ سب کے سب میرے محسن ہیں، اور براہ راست جو لوگ بغیر کسی واسطے کے میرے محسن ہیں، میرے والدین ہیں، میرے اساتذہ اکرام ہیں، میرے شیخ ہیں، میرے مربی ہیں، یہ ان کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا۔ انسان کی نظر ان کے اوپر جائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسے والدین عطا فرمائے، اچھے اساتذہ عطا فرمائے، اللہ نے مجھے اچھے شیخ کی صحبت عطا فرمائی، تو ان کی طرف انسان کی نظر ہو، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیں بھائی، نہ آپ کے علم جیسا کسی کے پاس علم، نہ آپ جیسے اعمال کسی کے پاس، نہ آپ جیسے اخلاق کسی کے پاس، نہ آپ جیسی عظمت اور شان کسی کے حصے میں آئی، لیکن اس کے باوجود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ کے عاجزی اور انکساری میں بھی کوئی آپ کا ثانی نہیں، کہ اتنے کمالات آپ کے پاس تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے تو آپ علیہ السلام اپنی نشست مخصوص نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام چلتے ہوئے صحابہ اکرام کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑتے تھے کہ آگے آگے ہی چلے، بلکہ آپ ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ آپ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو اس طرح آپ علیہ السلام بیٹھتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جس طرح ایک غلام کھاتا ہے اسی طرح میں کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع بھی آپ پڑھیں، موقع نہیں کہ میں ساری تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں، وقت زیادہ نہ ہو جائے، سمجھے میری بات؟ تو جس کے اندر اتنے کمالات ہوں وہ اتنی عاجزی دکھائے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی دو چار باتیں پیدا ہو بھی جائیں، ان کا کوئی قطرہ، اگر تمہارے علم کا کوئی قطرہ آ گیا، عمل کی کوئی توفیق آ گئی، کوئی اچھا اخلاق تمہارے اندر پیدا ہو گیا، تو کبھی بھی اس پر اتراؤ نہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب اگلی بات سمجھیں، اختصار کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی انسان کو یہ کمالات کیسے حاصل ہو گئے، یہ کمالات انسان کو کیسے حاصل ہو گئے؟ تو بھائی چار طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کمال پیدا کر سکتا ہے۔ چار طریقے ہیں بھائی جن کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کمال پیدا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا اور مؤثر ترین طریقہ اگر کہا جائے کہ یہی ایک طریقہ ہے، کہہ دیا میں نے آپ کو کہ چار طریقے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے تو میرا خیال میں یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جس کے پاس اللہ کے فضل سے وہ کمالات موجود ہیں، علم الہی اس کے پاس موجود ہے، اور جس کے پاس اخلاق حمیدہ موجود ہے اور وہ اخلاق حمیدہ پر تربیت کرنا جانتا ہے، خود تربیت یافتہ ہے اور تربیت کرنا جانتا ہے، آپ اس کی صحبت اختیار کریں۔ اگر باکمال بننا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، کہہ دیے میں نے چار، لیکن سمجھنے کے ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو باکمال ہو علم کے اعتبار سے، جو باکمال ہو اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ترتیب کریں، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ جب تک آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کریں گے وہ کمالات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گے۔ باکمال کو دیکھتے رہیں لیکن اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑے نہیں تو یاد رکھ لیں وہ چیز آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس کے اندر ہے رہے گی۔ تو پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ، اس لیے کہ انسان کو صحبت بناتی ہے اور صحبت ہی انسان کو بگاڑتی ہے۔ عزیز طلبہ میری بات توجہ سے سنیں، کوئی انسان دوسرے انسان کے بغیر رہ سکتا ہے؟
انسان کہتے ہی اس کو ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا. اور انسان آبادیوں کے اندر رہتے ہیں، جنگلوں کے اندر نہیں رہتے ہیں. ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر انسان کسی نہ کسی انسان کے ساتھ تو رہ رہا ہے نا بھائی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ اپنا دھیان کریں، میں اپنا دھیان کروں گا کہ ہم جس کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں جس کے ساتھ رہ رہا ہوں، وہ کیسا ہے. اگر وہ باکمال ہے تو آپ بھی باکمال بنیں گے. اگر وہ خود برا ہے، کمالات سے محروم ہے، تو وہی چیز آپ کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہوگی. اور اس کے لیے کسی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی عزم کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ چیزیں خود بخود اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. انسان تو انسان. مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک کپڑا لیں، کپڑا، اور اس کے اندر آپ گلاب کے پھول رکھیں. اب 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد جب آپ اٹھائیں گے تو وہ جو کپڑا ہے نا، اس کے اندر سے بھی گلاب کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ 2 بے جان چیزیں ہیں، لیکن اس کپڑے نے جس کے اندر کوئی خوشبو نہیں تھی، اس نے صحبت اختیار کی کس کی؟ گلاب کی، تو وہ خود بھی خوشبودار ہوتا ہے. آپ سردیوں کے بعد کپڑے رکھتے ہیں نا پیٹی میں، ساتھ فرنیل کی گولیاں بھی رکھتے ہیں. جب دوبارہ سردیوں میں آنے کے بعد آپ نکالتے ہیں تو ساری پیٹی میں سے فرنیل کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں، لیکن وہ کپڑے اور وہ اکٹھے رہے، صحبت کا اثر دیکھیں کہ اب ہر جگہ سے وہی فرنیل کی خوشبو آ رہی ہے. تو بے جان چیزیں ہیں، جب یہ ایک ساتھ رہتی ہیں تو ان کے اندر ایک دوسرے کا اثر پیدا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی جاندار کے ساتھ رہے اور اس کے اندر اس کا اثر پیدا نہ ہو؟ چنانچہ حدیث پاک کی روشنی میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر وہی رعونت اور وہی تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو لوگ بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر وہی مسکنت اور بے چینی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح ہمارے حضرات کہتے ہیں جو لوگ پہاڑی علاقوں کے ہوتے ہیں ان کے اندر غرور ہوتا ہے، اور جو لوگ میدانی علاقوں کے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر دوسرے کے سامنے بچ جانے والی صفات ہوتی ہیں، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا. تو بے جان چیزوں کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، جاندار چیزوں کا اثر ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہے اور اس کا اثر اس کے اوپر ہو؟ اور پھر وہ انسان اگر ایمان والا ہو تو اور اچھا اثر ہوگا. وہ ایمان والا اگر علم والا بھی ہے، عالم بھی ہے، تو اور اچھا اثر قائم ہوگا. عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہ اعمال صالحہ کا پابند بھی ہے تو اور اچھا اثر قائم ہوگا. اور اعمال صالحہ کے پابندی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اس کے اندر اخلاق حمیدہ بھی ہے تو اور اچھا اثر پیدا ہوگا. تو جیسے جیسے انسان باکمال کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ کمالات اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی جو مثال آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ بھائی صحبت کی مثال ایسے ہے، نیک صحبت کی مثال جیسے عطار کی دکان، خوشبو والے کی دکان، کہ جب انسان وہاں چلا جائے تو خود بخود اس کے وجود سے اس کے کپڑوں سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ نہ بھی لگائے. اور برے کی مثال وہ ایسے جیسے لوہار کی بٹی کہ انسان وہاں چلا جائے تو اب وہ ارادہ نہ بھی کرے تو اس بھٹی کا دھواں یا اس لوہے کی کوئی کالت وہ انسان کے وجود کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں مس کر سکتی. تو یہ ایک فطری بات ہے کہ صحبت کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو انسان سب سے پہلے یہ غور و فکر کرے کہ میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. یہاں ایک جو ہے وہ کمزوری کا اظہار بھی کرنا ہے. بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ استاد جی ہم فلاں لڑکا جو نماز نہیں پڑھتا یا خدا نہ خواستہ فلمیں دیکھتا ہے یا کرکٹ کا شوقین ہے، گناہوں کا شوقین ہے، ہم اس کے ساتھ اس لیے رہ رہے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. ہم کس لیے رہ رہے ہیں اس کے ساتھ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. بات یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کو اپنے آپ پر اتنا قابو حاصل ہے،
اتنی گرفت ہے اپنے آپ پر کہ آپ باوجود اس کے ساتھ ہونے کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لیں گے، تب تو آپ کے لیے ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر ہوتا یہ کہ نیک آدمی بھی جب کسی گناہگار کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی اس کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، حفاظت دین پہلے ہے اور اشاعت دین بعد میں ہے. دوسرے کو دین پر لانا یہ بعد کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو دین پر رکھنا یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسرے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو کھو دیں تو یہ بات تو درست نہیں ہے بھائی کسی بھی حوالے سے. بات سمجھ میں آگے؟ اس لیے پہلا طریقہ کار تو یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے. صحبت سے انسان بنتا ہے. تمام صحابہ اکرام بنے آپ علیہ السلام کی صحبت سے بنے. اور آج تک جو بھی آدمی ہمارے اکابرین اور اب تک جو صالحین موجود ہیں ان کے اندر جو کمالات پیدا ہوئے وہ نیک صحبت سے پیدا ہوئے. اس لیے اپنی صحبت درست کرنے کی ضرورت ہے اور کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے ان کی مجالس میں شرکت کرنا اور ان کی باتوں پر غور و فکر کرنا، ان کی زندگی کو دیکھنا، اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرنا، یہی چیز آپ کو واقعال بنائے گی. تو پہلا طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے توجہ کرنا پڑے. انسان اپنی اصلاح کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی لگائے کہ جو اس کا خیر خواہ ہو، اس کا مخلص، اس کے ساتھ مخلص ہو. اور اس کے ذمہ یہ لگائے کہ بھی دیکھو تم جانتے ہو نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، لہذا میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم نے میری نگرانی کرنی ہے کہ جب بھی میں دین سے پیچھے ہٹنے لگوں تو تم نے مجھے ڈانٹ دینا، مجھے روکنا. اور جب میں نیکی کروں تو تم نے مجھے شاباش دینی ہے. تو بس میں تمہارے سپرد ہوں، تم مجھے ڈانٹو گے میں برا نہیں بناؤں گا. اس کو کہتے ہیں باہمی جو ہے وہ یعنی مواخات قائم کرنا کہ دوسرے کو اپنا بھائی بنا. بات سمجھ آ گئی؟ اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو. دوسرا طریقہ یہ ہے. لیکن یاد رکھ لیں ایسا دوست نہ بنائے کہ جو دوسروں کے سامنے آپ کے عیب بتاتا پھرے. اسے دیکھا جی اس نے سنتیں نہیں پڑھی، اب پوری درسگاہ میں جا کے بتا رہا پتہ ہے تجھے فلانے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا تھا، سنتیں نہیں پڑھی. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی آپ کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے. جو مخلص ہوتا ہے وہ آپ کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، آپ ہی کے سامنے ظاہر کرتا ہے. سچا دوست ہے ہی وہ کہ جو آپ کا عیب آپ کے سامنے لازمی بیان کرے لیکن دوسرے کے سامنے بالکل بیان نہ کرے. سچے دوست کی نشانی یہ ہے. لیکن آج کل تو الٹ معاملہ ہے. آج کل سچا دوست ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جو منہ پر خوشامد کرے کہ جی تو بہت اچھا ہے یار، بس تیرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. کو پتا ہوگا نا بھئی اس کی جیب میں پیسے آئے ہوئے آج کل کو چائے شائے لا دے گا، پھر منہ پر تعریفیں کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں. آج کل ایسے دوست ملنا انتہائی مشکل ہے کہ جو منہ پر عیب بیان کرے اور پیٹ کے پیچھے آپ کی تعریفیں کرے، لوگوں کے سامنے کہے کہ یار بہت اچھا. بات سمجھ آ گئی؟ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز توجہ سے سننے کی ہے وہ یہ کہ اپنے دشمن کو اپنا شیخ بنا لے. کس کو؟ آپ بولو نا بھائی. اپنے دشمن کو اپنا شیخ بنا لے. حالانکہ شیخ کے ساتھ تو ایسی محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی بھائی، ایسا رشتہ ہے. لیکن کیا الٹ کرنا آپ نے کہ آپ نے دشمن کو کیا بنانا ہے؟ اپنا شیخ بنانا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنی ہے. کہ جب دشمن کہے کہ بھی آپ کے اندر یہ عیب ہے، میں جانتا ہوں تجھے تیرا یہ فلانا مسئلہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سمجھ آگئی؟ اس لیے کہ دشمن ہے وہ سامنے بھی وہی کہے گا اور پیچھے بھی وہی کہے گا. تو اب جو وہ کہے آپ نے غصے میں آنے کے بجائے، تیش میں آنے کے بجائے آپ نے دھیان کرنا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کیا واقعی یہ عیب میرے اندر ہے؟ اگر وہ عیب اپنے اندر ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی آپ تو یار بہت اچھے دشمن نکلے، آپ تو میرے بہت اچھے دشمن نکلے.
آپ نے مجھے میری خامی بتا دی، انشاءاللہ کل سے نہیں ہوگا ایسا، پھر نہیں ہوگا ایسے۔ ہوتا کیا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے اور وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن ہم دو چار گالیاں دے کر اچھی کھری کھری سنا کے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہوں، بس ٹھیک کر لوں اپنے آپ کو، میں ٹھیک ہوں، ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، جیسے کبوتر جو ہے نا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے بلے کو دیکھ کے، یہ وہی والا حال ہے۔ تو اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں، دشمن جو ہمارے بارے میں تبصرہ کرتا ہے ہم غور و فکر کریں کہ یہ عیب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ سمجھ آگے بھائی؟ تو تیسری بات ہوگی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر انسان ایسے ہی کسی گاؤں میں رہ رہا ہے، ایسے ہی کسی شہر میں رہ رہا ہے کہ نہ اس کو کوئی اللہ والے ملتے ہیں، نہ اس کو وہاں پر کوئی دوست ملتا ہے، نہ وہاں اس کو کوئی دشمن ملتا ہے، پتہ نہیں کہاں رہ رہا ہے بیچارہ۔ سمجھ آگے بھائی؟ تو اب چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح خود کرے۔ اپنی اصلاح اب بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہم کس کے پاس جائیں، نہیں، اب اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ خود کیسے کرنی ہے کہ انسان ایک فہرست بنائے کہ بھائی عقائد کیا ہونے چاہیے اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، عبادات کون کون سی ہونی چاہیے، اخلاق کیسے ہونی چاہیے، چھوٹی سی ایک فہرست بنا لیں اور ایک فہرست بنا لیں کہ کون کون چیزیں برائی ہیں۔ گالی دینا بری بات ہے، نماز چھوڑنا بری بات ہے، فلم دیکھنا بری بات ہے، ٹی وی دیکھنا بری بات ہے، موبائل میں اپنا وقت ضائع کرنا یہ بری بات ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ بری بات ہے، والدین کے سامنے بولنا یہ بری بات ہے، ان کی نافرمانی کرنا۔ ایک لمبی فہرست بنا۔ زمانہ طالب علمی میں درجہ ثانیہ ثالثہ میں تھا، آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، اگر کوئی ساتھی کہے گا تو میں اس کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ میں اپنے جیب میں ہر وقت ایک چھوٹی سی کاپی اور ایک بال پین رکھتا تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے جو بات مجھے اچھی لگی میں اس بات کو نوٹ کر لیتا، پھر غور و فکر کرتا کہ یہ اچھی بات میرے اندر بھی ہے کہ نہیں، اور جو بات مجھے بری لگی، ایک آدمی گانے سن رہا ہے، ایک آدمی نماز کھڑی ہے جماعت کو چھوڑ رہا ہے، ایک آدمی بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، ایک آدمی کسی بزرگ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ایک آدمی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، جو باتیں بری لگتی ہیں آپ اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ اب آپ موازنہ کریں رات کو بیٹھ کر کے میرے اندر کیا اچھائی موجود ہے اور کیا میرے اندر برائی موجود ہے، تو جو اچھائیاں موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو کمزوریاں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، روزانہ رات کو اس عزم کے ساتھ سوئیں کہ انشاءاللہ کل سے یہ عیب میرے اندر نہیں ہوگا۔ آپ یقین کیجئے یہ انتہائی مؤثر طریقہ ہے اور اس کے ذریعے سے آپ باکمال بن سکتے ہیں۔ سمجھ آگے بھائی؟ لیکن یاد رکھیں اس کے لیے بھی آپ کو اہل علم کے پاس بیٹھنا پڑے گا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی عقائد کیا ہونے چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، عبادات کہاں کہاں ہے، اخلاقیات کیا، وہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن ایک فہرست بہرحال آپ بنا لیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود بنا دوں آپ ساتھیوں کو، ایک فہرست آپ کو بنا دوں، وہی جو اپنی کاپی ہے اسی کی مدد سے، کہ تاکہ پھر ہم اس پر غور و فکر کریں۔ سمجھ آگے میرے بھائی؟ تو یہ چار طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو خوبیوں والا بنا سکتا ہے، باکمال بنا سکتا ہے۔ آپ نے عزم کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنی کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے، تو انشاءاللہ ان چار طریقوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تحدیث کی نعمہ کے طور پر آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ توجہ ہے بھائی؟ توجہ ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو مدرسے کا ماحول اور الحمدللہ جامعہ دارالعلوم کی ایک خوبی یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر خانقاہی ماحول بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو سب سے آسان طریقہ آپ کے لیے ہے آپ ہر چیز سے بچ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو پابند کر لیں اپنے شیخ، ان کے ساتھ محبت کریں اور اپنے معاملات ان کے سامنے رکھیں۔ دیکھو نا آپ کے پاس توجہ ہے بھائی، معذرت چاہتا ہوں وقت اگر زیادہ 1-2 منٹ ہو جائے توجہ سے سنیں۔ آپ کے پاس بیماریوں کی فہرست ہو
کبھی دانت میں درد نہیں ہونا چاہیے، سر میں درد نہیں ہونا چاہیے، پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، بازو میں درد نہیں ہونا چاہیے، بازو ایسے ہونے چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، اور اگر کچھ ہو جائے تو میں خود بخود اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا، ہو جائے گا ایسے؟ یہ آسان نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا کسی ڈاکٹر کے پاس، آپ اس سے جا کے بات کریں گے بھائی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کی داڑھ میں درد ہو اور محسوس آپ کو سر میں ہو رہا ہو، آپ سر کی درد کی دوائی کھا رہے ہیں اور داڑھ کے درد کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میرا جسم تپ رہا ہے یہ مجھے بخار ہے، جبکہ حقیقت یہ ہو کہ آپ کے معدے کی خرابی ہے۔ اب وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بڑے مجاہدے، مشقتیں، مطالعے وہ آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچائیں گے جو کسی اللہ والے کی صحبت سے اختیار کر کے آپ پہنچ جائیں گے، اور بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو ایسا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى مواد